ہیں مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے۔ آج اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا، یہ 200 کیس کا فیصلہ دیتا، تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کووں کو ڈال دیتے۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ ابھی تک لاء کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں، وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں، وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں، وہ کردار موجودہ دور کی صورت میں ہوں، یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر، جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بیٹھا، اور آپ کو پتا ہے 1962 کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا، اور یہ اس وقت کی اسمبلی کا اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد حسن خان 3 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سند جواز عطا کی، اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں۔ میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئیں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے، آپ سب کو گواہ کر کے، امانت کے طور پر، مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنے بارے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کو مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں۔ ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو۔ یہ چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسی تھے، پورا نام کیا؟ انور کانسی صاحب۔ اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے۔ مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا، تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے۔ آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے، وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے۔ کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی۔ کس ریفرنس؟ یہ شوکت علی صدیقی صاحب، ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف۔ جی he was then the senior puny judge of the۔ نہیں، یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے، ریفرنس کی، ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا، اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی۔ جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں،
ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے. تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے بعد بہرحال ہیئرنگ اس کی. دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے 2 ریفرنس تھے, وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں نا, آپ نے ایک بتا دیا, دوسرا کیا تھا؟ عرض کر دیا. دوسرے 2 ریلیٹڈ ریفرنس تھے جی. اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا ٹی ایل پی, اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راول پنڈی راستے بند ہو گئے تھے, اور اس پر اس پہ ریفرنس ہوا تھا. جی سر. اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. Remarks during the proceedings of the court. Remarks دیے تھے. Yes, while 2 complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا. ریفرنس 312 اور 313 of 2017. اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس یہ موجودہ ہے. اچھا نہیں, یہ پہلا آفیشیل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا؟ اس کا نمبر تھا 412 242 342. I'm sorry. 342 of سال کون سا ہے؟ 2015. 342 of 2015. اور دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں. دوسرا تو آپ نے کہا, تیسرا تو یہی ہے, یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلایا گیا ہے. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 of 2017. اچھا یہ ہو گئے 2. اور یہ تیسرا 313 of 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈنشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں, نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس لیے تھے یا کوئی کمپلیننٹس تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا, دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ؟ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں, پھر ہمیں بتا دیں بعد میں, آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سناتے ہیں. انور گوپانگ تھا سی ڈی اے کا ملازم. سی ڈی اے کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس پہ. انور گوپانگ یہ سی ٹی اے کے ملازم ہیں؟ جی, سی ڈی اے کے ملازم سے. سی ٹی اے. اچھا, دوسرا کمپلیننٹ کلثوم ایڈوکیٹ. دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ وہ he was a sitting MNA something at that time if I remember correctly. اور ایکس ایم این اے ایم پی اے کیا چیز؟ anyway. اور تیسرا ایسے تو چلے نا. کلثوم ایڈوکیٹ. ایک سیکنڈ, جمشید دستی ایم این اے, ایکس ایم این اے perhaps at that time. آپ اس زمانے میں ایکس ایم اے تھے؟ اس زمانے میں ایم این اے تھے, سٹنگ ایم این اے. I'm not sure. I'll check on that. کون سی whether at that time he was. کون سی پارٹی کے تھے؟ یہ پرہیپس آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ اچھا چلیں پہ تیسرا کون؟ تیسرا ادروائز آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے. جی تیسرا کون؟ کلثوم ایڈوکیٹ. پورا نام کلثوم. جی کلثوم خالق ایڈوکیٹ. کلثوم خالق ایڈوکیٹ. خالق. جی خالق ایڈوکیٹ. جی یہ بھی کمپلیننٹ تھی. یہ بھی کمپلینٹ تھی 313 میں. آپ نے میں نے فورتھ ہے, یہ والا فورتھ ریفرنس ہے, یہ تھرڈ ہے. موجودہ ریفرنس جس پہ جو ہٹایا گیا, یہ موجودہ ریفرنس جو ہے یہ اس لحاظ سے فورتھ ریفرنس یا تیسرا یا چوتھا ہے یہ فورتھ ریفرنس ہے. جو فورتھ کس نے فائل کیا ریفرنس؟ یہ اپنے طور پہ لیا گیا ہے. کس نے اپنے طور پہ لیا گیا؟ ایس جے سی. ایس اے سی. اچھا, ریزیسی نے خود دیا. تو یہ 4 ریفرنسز ہو گئے. تو ان کو آپ نے اچھا پہلے 3 ریفرنسز اس میں ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. یہ جو آپ اپنے طور پہ کسی نے شکایت کی یا خود ہی اپنے طور پہ خود محسوس کیا, ان کو یا کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ تقریر ہوئی ہے؟ یہ شکایت کی گئی ان کے خلاف بائی پرہیپس دی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. نہیں ریکارڈ پہ کیا ہے؟ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ پہ کچھ ہے؟ رجسٹرار صاحب نے, رجسٹرار صاحب کا نوٹ ہے. کس جگہ ہے؟ کس 22 جولائی 2018 کا. کس پیج پہ؟ جی پیج پر. کس پیج پہ ملے گا؟ میں سر پیش کرتا ہوں ابھی.
इसी में है ये टाइप पेज 8 ऑफ द रिपोर्ट, ये जहाँ देखिए पैरा 2 जी ये पैरा 2 ऑन पेज 1 मेरे वाली नहीं आपकी वाली है। तो 39 पेज पे तो रेफरेंस किया है ना काउंसिल ने। जी सर ऑन पेज 38 पर देखिएगा, थैंक यू। 38 पेज 38 पर इसी दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इन द रिपोर्ट। अच्छा अच्छा After reproducing the speech that he had made, para 2 में कहा on 23rd of July 2018. last three lines. 38 Page number 38. Secretary of the Council Registrar 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. The Secretary of this Council Registrar. तो ये पहले आप पढ़ रहे थे, इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा एक सवाल मेरा उठता है, ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी या ज़बानी? ये ज़बानी थी, ज़बानी ये ज़बानी थी, लिखी हुई नहीं थी। He addressed on the invitation मैं of इसलिए पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है इस बात की अहमियत हो सकता है नहीं हो, क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है, मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो जरा बिल्कुल तरीके से लिखते थे। ये फिल्बदी थी, ये फिल्बदी थी, ओके ठीक है। थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है, क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है। बहुत सारे भैया कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे आप This was an important factor to consider कि जब आप इसलिए मैं यही पूछ रहा था कि तहरीरी तकरीर का एक और ही वो होता है, वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज। अच्छा अब आप पढ़ते रहिए इसको, आप इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे। जी सर ये पढ़ना शुरू। मुझे ये कहा गया